بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین و ناظرات و سامعات، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سماعت کر رہے ہیں ڈاکٹر حافظ مشتاق یوٹیوب چینل۔ آج سے اللہ کے فضل و کرم سے ہم تعارف قرآن کے حوالے سے لیکچر سیریز کا آغاز کر رہے ہیں۔ ان لیکچرز کے اندر قرآن مجید کا مکمل تعارف، قرآن کے علوم، قرآن کی تفاسیر اور اس کے علاوہ قرآن کے اندر پائے جانے والی اہم معلومات آپ تک پہنچانا مقصود ہے۔ اور یہ تعارف قرآن کے لیکچرز ہر اس اسٹوڈنٹ کے لیے جو کہ کمپٹیشن کے ایگزام میں جانا چاہتا ہے، جو پی پی ایس سی، سی ایس ایس لیکچرشپ اور ایس ایس کے ایگزام میں اپیئر ہونا چاہتا ہے، اور اس کے علاوہ جو گھر میں اسٹوڈنٹ تیاری کر رہے ہیں، والدین کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جو قرآن سے شغف رکھتا ہے، قرآن سے محبت کرتا ہے اور قرآن کے متعلق دلچسپ معلومات پڑھنا چاہتا ہے، سننا چاہتا ہے، ہر اس شخص کے لیے یہ یکساں مفید ہوگا اور اس سے انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے جو پہلا ڈسٹرب ہو چکا تھا، تو اس کے علاوہ ہم نے یہ نیا جو ہے یوٹیوب چینل ڈاکٹر حافظ مشتاق کے نام سے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ہمارے سارے لیکچر اسی یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ ہوں گے اور آپ اسی سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم آج کا جو پہلا ہمارا لیکچر ہے تعارف قرآن کے حوالے سے، میں نے سوالن جواباً کرنے کی بجائے صرف جواباً کیا ہے۔ آپ جب اس کو پڑھیں گے تو سوال آپ کے ذہن میں خود ہی آ جائے گا، اور سوال کی ضرورت نہیں ہے، ٹائم بچانے کے لیے ہم نے ڈائریکٹ انفارمیشن آپ تک پہنچائی ہیں۔ سب سے پہلے ہے قرآن کا لغوی معنی۔ اس کا مطلب ہے سب سے زیادہ اور بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن قرات سے ہے اور یہ اس کا مطلب ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، یہ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کا جمع کرنا اور اس کو پڑھانا یہ ہماری ذمہ داری۔ اصطلاحی تعریف میں قرآن سے مراد ایسی کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوئی۔ اس کی تلاوت کرنا عبادت ہے، کیونکہ بہت ساری کتابیں ہیں آپ پڑھتے ہیں مگر وہ ان کا پڑھنا عبادت نہیں ہے، قرآن مجید کا پڑھنا عبادت ہے۔ قرآن مجید کا موضوع انسان ہے، انسان کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ قرآن مجید کے پہلے حافظ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ کہ بے شک اس قرآن کو ہم نے آپ کے دل پر نازل کیا۔ تو آقا علیہ السلام کے دل پر نازل ہوا تو پہلے حافظ حضور علیہ السلام ٹھہرے۔ قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ لیلۃ القدر میں جو قرآن مجید نازل ہوا یہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا، اور اس کے بعد پھر حضور علیہ السلام پر یہ تقریباً 23 سالہ زندگی میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ قرآن مجید کی کل صورتیں 114 ہیں۔ قرآن مجید میں کل 14 سجدے ہیں۔ قرآن مجید کی کل رکوع 540 ہیں۔ قرآن مجید کی کل 7 منزلیں ہیں، اور ان کی پھر آگے انشاءاللہ ہم ڈیٹیل بتائیں گے، پہلی منزل کہاں سے ہے، دوسری کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے 55 صفاتی نام ہیں، اور اس کے علاوہ قرآن مجید کے اندر لفظ کل سے شروع ہونے والی 5 صورتیں ہیں: سورۃ الکافرون، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور سورۃ الجن، یعنی 4 صورتیں جو ہم یہ پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سورۃ الجن ہے وہ بھی کل سے شروع ہوتی ہے۔ حروف مقطعات یعنی ایسے حروف جن کو لکھا اکٹھا جاتا ہے، پڑھا الگ الگ جاتا ہے، جیسے حامیم، کاف، ہا یا عین، صاد، الف لام میم، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، قطع سے نکلا ہے۔ یہ 14 ہیں ٹوٹل، اور یہ 29 صورتوں کے آغاز میں آئے ہیں، یعنی بعض ایسے حروف ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں بسم اللہ 114 مرتبہ آیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 114 صورتیں ہیں، اور سورۃ التوبہ میں بسم اللہ نہیں ہے، اور سورۃ النمل میں 2 مرتبہ بسم اللہ آئی ہے، تو یہ اسی طریقے سے 114 مرتبہ بن جاتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر احمد حضور علیہ السلام کا ذاتی نام احمد 1 مرتبہ آیا ہے سورۃ الصف میں، جہاں عیسیٰ علیہ السلام
اپنے حواریوں سے کہتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں تمہیں ایک رسول کی خوشخبری سنا رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کا ذاتی نام یہ 4 مرتبہ آیا ہے، سورۃ آل عمران میں، سورۃ الاحزاب میں، سورۃ الفتح میں اور سورۃ محمد میں۔ قرآن مجید کی جو مدت نزول ہے زیادہ معروف جو کہ کتب میں لکھی گئی ہے وہ 22 سال 2 مہینے اور 22 دن ہے۔ اس کے اندر چونکہ ایک اختلاف بھی ہے کچھ کے نزدیک، تو اس لیے اگر آپ اس کو تقریباً 23 سال لکھ دیں وہ بھی آپ کا سوال درست ہوگا۔ ایگزیکٹ لکھنا چاہے تو آپ یوں لکھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر 12 غزوات کا ذکر ہے۔ بعض ایسے غزوات ہیں جن کا ڈائریکٹ نام آیا ہے اور بعض جو ہے ان کی طرف اشارہ ہے۔ ان میں غزوہ بدر ہے، احد ہے اور حمراء الاسود ہے، بدر الاخری ہے، بنو نذیر ہے، بنو قریظہ ہے اور الاحزاب جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، حدیبیہ، فتح مکہ، حنین، خیبر اور تبوک۔ ان کا ذکر یا براہ راست یا ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں کل 26 رسولوں اور نبیوں کا ذکر ہے۔ یہ بات نشین رہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی نے 25 نبیوں کا ذکر بیان کیا ہے، لیکن جب اس پر مختلف کتابوں سے ہم نے تحقیق کی ہے تو اس کا کریکٹ آنسر جو ہے وہ 26 نبی اور رسول ہیں۔ قرآن مجید میں 6 صورتیں انبیاء کے نام پہ نازل ہوئی ہیں، سورۃ یونس، سورۃ ہود، سورۃ یوسف، سورۃ ابراہیم، سورۃ نوح، سورۃ محمد۔ یہ 6 انبیاء ہیں جو کہ جن کے نام پہ صورتیں نازل ہوئی۔ سورۃ الانبیاء میں سب سے زیادہ نبیوں کا ذکر آیا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ صرف جوابات ہیں، یہ معلومات ہیں، سوالن نہیں ہے، سوال کی جگہ اور ٹائم بچایا گیا ہے۔ سورۃ انسان جو ہے اس کا دوسرا نام، سورۃ الدہر کا دوسرا نام سورۃ انسان بھی ہے، یا دوسرے لفظوں میں سورۃ الدہر کو سورۃ انسان بھی کہتے ہیں۔ جن فرشتوں کا قرآن مجید میں ذکر آیا ہے ان میں جبرائیل، میکائیل، مالک، ہاروت ماروت ہیں۔ قرآن مجید میں بطور عبرت فرعون کے جسم کو محفوظ کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، یہ سورۃ یونس میں ہے کہ آج ہم تیرے بدن کو محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والے جو ہیں اس سے عبرت حاصل کریں۔ قرآن مجید کے اندر کتنی آیات منسوخ ہیں؟ شاہ ولی اللہ کے نزدیک 5 آیات منسوخ ہیں، ابن عربی کے نزدیک 21 آیات منسوخ ہیں اور علامہ جلال الدین سیوطی کے نزدیک 20 آیات منسوخ ہیں۔ اور زیادہ تر آج عصر حاضر کے جو علماء ہیں وہ شاہ ولی اللہ کی بات کو اتھینٹک سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید میں مشعر الحرام سے مراد، یہ لفظ استعمال ہوا ہے مشعر الحرام، اس سے مراد مزدلفہ ہے جہاں حج کے دوران نماز مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں یا ایھا النبی 13 مرتبہ آیا ہے۔ مکہ کے پہلے کاتب وحی شرجیل بن حسنہ ہیں۔ مدینہ کے پہلے جو کاتب وحی ہیں وہ معروف کاتب وحی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلے عمومی طور پر جو کاتب وحی کا اعزاز ہوا ہے وہ حضرت خالد بن سعید کو حاصل ہوا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی عمومی معلومات ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم ان کی صورتوں کی طرف آئیں گے، ان کے تفاسیر کی طرف آئیں گے، ان کے قصوں کی طرف آئیں گے۔ یہ سیریز انشاءاللہ چلتی رہے گی اور جو یہ سنتا رہے گا اس کو نہ کسی اور کتاب کی پڑھنے کی ضرورت ہے نہ کسی اور لیکچر کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ہم جس ٹاپک کو لیں گے، اگر قرآن کو ہم لیں گے تو اس کے اندر مکمل معلومات دیں گے، پھر اس کے بعد احادیث آئے گی، پھر تاریخ آئے گی، یہ انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ایک تو آپ کے پاس انفارمیشن ملیں گی اور اتھینٹک معلومات ہوں گی اور آپ کے کمپٹیشن ایگزام میں تیاری ہوتی رہے گی۔ گھر کے اندر والدین جو ہیں وہ بچوں کو یہ سنائیں، پڑھیں، تو ظاہر ہے وہ بھی آگے چل کر کسی نہ کسی کمپٹیشن کے ایگزام میں جائیں گے تو ان کے لیے بھی یہ مفید ثابت ہوں گی انشاءاللہ، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمارا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔